آج نور کی ڈیلیوری ہونی تھی تو روبینہ بیگم نے اسے کہا کہ جاؤ چھت سے میری چادر اتار کر لاؤ، پھر اسپتال چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تو روبینہ بیگم نے نیچے سے اس کا پاؤں کھینچ دیا اور نور سیدھی صحن میں گر گئی، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ تو ساس نے اپنا قصور چھپانے کے لیے اسے جلدی دفن کر دیا اور بیٹے سے کہا کہ ڈیلیوری کے وقت نور مر گئی ہے۔ اسد سنتے ہی پاکستان آیا اور جب نور کی قبر پر گیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر سے اسد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر تم یہاں ہوتے تو میں اتنی خوفزدہ نہ ہوتی، پہلی بار ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نور نے آنسو ٹپکاتے ہوئے فون پر اسد سے کہا تھا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، اماں ہے نا تمہارا بہت خیال رکھیں گی۔ اسد نے اسے تسلی دینا چاہی، لیکن تم تو نہیں ہونا۔ اسد پلیز واپس آ جاؤ، صرف چند دن کے لیے، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جانتے ہو میری خالہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ڈیلیوری ہوتے ہی وہ درد کو سہ نہیں پائیں اور بی پی شوٹ کر گیا، پھر وہ دنیا سے ہی چلی گئیں۔ نور نے خوف کھاتے ہوئے یہ بات بتائی تھی۔ اسد کہنے لگا، اچھا سوچو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کتنی عورتوں کے بچے ہوتے ہیں، سب مر تو نہیں جاتی، اور تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تم میری مجبوری جانتی تو ہو، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس دن کا کتنا بے چینی سے انتظار تھا۔ اسد ڈاکٹر نے کل بلایا ہے، کہہ رہی ہیں کہ آپریشن کرنا پڑے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نور کی نم آواز سن کر اسد کا بھی دل بے چین ہوا تھا، کہنے لگا، کچھ نہیں ہوگا، اماں ہے نا تمہارے ساتھ۔ ایک دم سے نور کے چلانے کی آواز آئی۔ اسد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، وہ بدحواس سا ہو کر اپنے پورے کمرے کو دیکھنے لگا۔ نور، نور کہاں ہو تم؟ پھر ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر نور سے کی ہوئی آخری بات اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی جب حقیقت کو اپنے سامنے دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کیوں مجھے تنہا چھوڑ دیا؟ نور، تم نے تو ساری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ اسد کے رونے کی آواز سن کر روبینہ بیگم نے دروازہ کھولا، دیکھا تو اسد رو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ گئیں، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، آنکھوں میں آنسو بھرے کہنے لگیں، کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ اللہ کی مرضی کے سامنے ہم سب بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں نور کی جگہ مر جاتی، کم از کم تمہاری بیوی اور تمہارا بچہ تو زندہ ہوتا۔ لیکن یہ کہہ کے روبینہ دوپٹہ آنکھوں پہ رکھ کر رونے لگی۔ اسد نے اپنی والدہ کو تسلی دی کہ اماں، میں اس حقیقت کو قبول کر چکا ہوں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں نے نور سے کتنی محبت کی تھی، وہ مجھے کتنی عزیز تھی۔ اب میرا زخم آہستہ آہستہ ہی بھرے گا، روز وہ خواب میں نظر آتی ہے، روز اس کی آواز کانوں میں گونجتی ہے۔ کاش کہ میں اپنی نوکری کی فکر نہ کرتا اور اس کے پاس آ جاتا، کم از کم اسے آخری بار دیکھ تو لیتا۔ مجھے تو اسے دیکھے ہوئے بھی 1 سال بیت گیا تھا، میرا اور اس کا ساتھ ہی کتنا تھا، بس 2 مہینے کا۔ اسد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نور اسے اتنی جلدی چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ کتنے چاؤ سے، محبت سے اس نے نور کو اپنی بیوی بنایا تھا۔ اسے یاد آنے لگا، نور سے پہلی ہی ملاقات اس کے اپنے آفس میں ہوئی تھی۔ وہ اسی کے آفس میں نئی جاب پر لگی تھی۔ وہ بہت نروس تھی، اپنی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئی اور بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی جب اسد اس کے پاس آیا، کہنے لگا، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، بس پہلی بار جاب کر رہی ہوں، اس لیے کچھ کنفیوز ہوں۔ اسد نے بڑے دوستانہ طریقے سے اس سے بات کی تھی اور پھر اس کی مدد بھی کر دیتا۔ کبھی کبھی اس کے حصے کی فائل کو چیک کر کے کہتا کہ باس کو جا کے دکھا دو۔ آہستہ آہستہ نور بھی اس سے بے تکلف ہو گئی۔ وہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن والد کے انتقال کے بعد مجبوراً اسے نوکری کرنی پڑی۔ یہ نوکری اس کی مجبوری تھی، کیونکہ گھر کے اخراجات کی ذمہ داری اس پر آن پڑی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد والدہ بیمار رہنے لگیں۔ ایک بڑی بہن تھی، لیکن وہ شادی شدہ تھی، اس لیے نور کو ہی گھر سے نکلنا پڑا۔
کبھی کبھی وہ آفس ٹائمنگ میں اپنی والدہ سے ہی بات کرتی رہتی، پوچھتی رہتی کہ اماں آپ نے دوائی کھا لی تھی؟ خدا کے لیے اب کچن میں گھس کر کام مت کرنا شروع کر دیجیے گا، میں کھانا بنا کر آئی تھی، آپ کھا لیجیے گا، باقی کا کام میں گھر آ کر کر دوں گی۔ اسد کا کیبن نور کے کیبن کے پاس ہی تھا، اس لیے وہ اس کی باتیں سنتا رہتا تھا، اس کے گھر کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ نور خوبصورت لڑکی تھی اور آفس کے باس کی اس پر کچھ دوسری قسم کی نظریں اٹھنے لگی تھیں۔ ایک بار اسے کمرے میں بلا کر کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں تم میری پرسنل سیکرٹری بن جاؤ، میرے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کیا کرو، میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا۔ لیکن نور اس کی نظروں کی ورفتگی سمجھ کر انکار کر گئی، اسے یہی کام کرنا ہے۔ لیکن باس اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم جیسی خوبصورت لڑکیاں سیکرٹری ہی بنے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن نور جلدی سے ہاتھ چھڑوا کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ بے حد بدحواس تھی، اپنے کیبن پر بیٹھ کر اپنا پسینہ صاف کرنے لگی، اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگی کہ ایک لڑکی کے سر سے اگر باپ بھائی کا سہارا ختم ہو جائے تو لوگ کیسے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے اتنا رونا آ رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو چھپا نہیں پا رہی تھی، اور اس کے آنسو اسد سے بھی پوشیدہ نہیں رہے۔ اسد نے جب وجہ پوچھی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی کچھ نہیں، بس ایسے ہی، باس نے ڈانٹ دیا تھا۔ اسد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ شک میں مبتلا ہوا تھا، کیونکہ اپنے باس کی عیاش عادت سے واقف تھا۔ بہرحال ایک بار باس نے نور سے کہا کہ وہ یہ ساری فائلز ابھی چیک کر کے ہی جائے گی، اور وہ فائلز بہت زیادہ تھیں، اور باس نے وہ فائل دی بھی اسے شام 4 بجے تھی، اور آفس کا ٹائم 5 بجے ختم ہو جاتا تھا۔ کچھ فائل تو اسد نے اس کے ساتھ ری چیک کروا دیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے باس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آفس کا ٹائم ختم ہو گیا، سارے امپلائی جا چکے تھے، لیکن اسد وہیں موجود رہا۔ باس جب باہر آئے تو کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نور کے فری ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ فائل چیک کر کے آپ کو دے دے گی تو پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر کچھ حیرانگی نور کو بھی ہوئی تھی۔ اس کا باس کہنے لگا تم کون ہوتے ہو اس کا انتظار کرنے والے؟ تم اپنے کام سے کام رکھو اور جاؤ یہاں سے، نور اپنا کام کر کے ہی جائے گی۔ نور بہت گھبرا رہی تھی، باس کی نظریں اسے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھیں، لیکن نوکری چھٹ جانے کا بھی ڈر تھا۔ اسد کہنے لگا کہ میں اس کا منگیتر ہوں، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، جب تک کہ یہاں کام کرے گی میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ حالانکہ یہ ایک جھوٹ تھا، لیکن نور خاموش رہی۔ یہ سن کر باس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا تم اس کے منگیتر ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگا میں نے ضروری نہیں سمجھا، اب بتا دیا ہے آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ اسد نے تنک کر جواب دیا تھا۔ باس چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نور نے جلدی سے ساری فائل ری چیک کی، باس کی ٹیبل پر رکھی اور واپس آ گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی تو اسد بھی نیچے اتر گیا۔ وہ کہنے لگا آئی ایم سوری، میں نے جھوٹ بولا، لیکن مجھے باس کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگی آپ کا بہت شکریہ، میں پہلے ہی بہت پریشان تھی، یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ باس کی نیت اچھی نہیں ہے، لیکن مجھے نوکری کے چھٹ جانے کا ڈر تھا۔ اس وقت میں ہی اپنی والدہ کو سنبھال رہی ہوں، اگر میری نوکری چھوٹ گئی تو میری والدہ کا علاج بھی بیچ میں رہ جائے گا۔ اسد کہنے لگا کہ آپ سب کو یہی بتائیے گا کہ آپ میری منگیتر ہیں، تاکہ لوگوں کی بری نظروں سے بچ سکیں۔ یہ کہہ کر اس نے نور کو بس اسٹاپ تک چھوڑا تھا، لیکن چند روز بعد اسد نے سوچا کہ اسے سچ مچ نور سے رشتہ کر لینا چاہیے۔ اسد نے جب اپنی والدہ سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی کہ وہ ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گی جو آفس میں نوکری کرتی ہے، پتہ نہیں کن کن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہو۔ یہ سن کر اسد کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نور کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ مجبوری کے تحت نوکری کر رہی ہے، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی کفیل نہیں ہے، اس کی والدہ بیمار رہتی ہیں۔ لیکن روبینہ بیگم نے صاف انکار کیا، کہنے لگی میں نہیں بناؤں گی اسے اپنی بہو، اور ویسے بھی میں اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہتی ہوں۔ لیکن اسد نے صاف منع کر دیا، کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف نور سے اور کسی سے نہیں۔
روبینہ بیگم نے ایک فساد سا برپا کر دیا تھا، لیکن اسد نے اپنی خالہ کو صاف انکار کر دیا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات پر دونوں بہنوں کی آپس میں ناراضگی ہو گئی۔ روبینہ بیگم کی بہن نے 1 مہینے کے اندر اندر اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر کے شادی بھی کر دی اور اپنی بہن کو اپنی بیٹی کی شادی میں بلایا تک نہیں۔ روبینہ بیگم نے اسد کو بہت باتیں سنائیں کہ تمہاری وجہ سے میری بہن سے میرا تعلق خراب ہو گیا، اب دیکھنا کہ میں بھی اس لڑکی کو کبھی تمہاری بیوی نہیں بننے دوں گی۔ لیکن اسد باضد تھا، کہنے لگا شادی کروں گا تو صرف نور سے، اور اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ میرا رشتہ نور کے لیے ضرور لے کر جائیں گی۔ دوسری طرف نور کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک بار نور نے رات کے 2 بجے اسد کو اپنے گھر بلایا، کیونکہ اس کی والدہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی اور وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، صرف اسد پر ہی بھروسہ کر سکتی تھی۔ رات کے 2 بجے اسد اس کے گھر گیا اور اس کی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، لیکن وہ دم توڑ چکی تھیں۔ اس وقت نور کا رو رو کر برا حال تھا، وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اسد صبح تک نور کے پاس ہی رہا، اس کی والدہ کی تدفین کروائی، پھر اپنی والدہ کو بھی فون کیا کہ وہ نور کی والدہ کی تعزیت کے لیے پہنچیں، لیکن روبینہ بیگم نہیں پہنچیں۔ اسد کو بھی اپنی ماں پر بہت غصہ تھا اور نور کا گھر بھی کرائے کا تھا، مالک مکان بھی نور کے لیے کچھ اچھے ارادے نہیں رکھتا تھا۔ اسد کا دل بے چین تھا، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور مالک مکان بھی کہنے لگا کہ یا تو وہ پچھلے 2 مہینے کا کرایہ دے یا مکان خالی کرے۔ نور تو رونے لگی کہ وہ ایک دم سے گھر کیسے خالی کر دے، آج ہی تو اس نے اپنی ماں کو منو مٹی نیچے دفن کیا ہے، اسے کچھ دن کی تو مہلت دی جائے۔ لیکن مالک مکان کہنے لگا کہ مجھے اپنا گھر کرائے پر چڑھانا ہے۔ اسد نے مولانا صاحب اور چند لوگوں کو بلوایا اور نور سے نکاح کر لیا، کیونکہ کوئی بھی اس کا سہارا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کا سہارا بننے کو تیار تھا۔ نور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں اسد نے ہی اسے سہارا دیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ روبینہ بیگم سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ نور کے لیے رشتہ مانگیں، وہ ہر بات سے انجان تھی۔ اسد جب اسے گھر لے کر آیا تو روبینہ بیگم کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے، کہنے لگی یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے؟ اسد کہنے لگا اس لیے کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، گھر کرائے کا تھا اور مالک مکان گھر خالی کروا رہا تھا، اور میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ میں نے شادی نور سے ہی کرنی ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میں آپ کی رضامندی سے کرتا، لیکن آپ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ ایسے نازک حالات میں میں نور کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ معاشرہ کیسا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ گھر کے اندر آیا تو سامنے ہی روبینہ بیگم کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ تم نے اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے اپنی ماں کی اجازت کو بھی ضروری نہیں سمجھا، ابھی سے تم اس لڑکی کی خاطر ماں کو اہمیت نہیں دے رہے تو آگے کیا دو گے؟ اسد کہنے لگا آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ تعزیت کے لیے پہنچ جائیں، لیکن آپ نہیں آئیں، ورنہ جو کچھ ہوتا آپ کے سامنے ہوتا۔ اب آپ اسے بیٹی سمجھ کر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر میں الگ گھر کا انتظام کر لوں گا۔ یہ سن کر روبینہ بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ اسد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، 2 بیٹیاں تھیں جو شادی شدہ تھیں اور بیرون ملک میں رہتی تھیں۔ روبینہ بیگم تو یہ سن کر رونے لگیں، کہنے لگیں یعنی کہ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دو گے؟ وہ کہنے لگا نہیں، آپ کو خرچہ بھی دوں گا اور آپ سے روز ملنے بھی آؤں گا، لیکن میں نور کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کر سکتا، پہلے ہی وہ بے سہارا ہو چکی ہے، اسے ہمدردی اور محبت کی ضرورت ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے عتاب کا یا حسد کا نشانہ بنائیں۔ اماں، میں آپ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ نور کے ساتھ بالکل بیٹی والا سلوک کریں، یہ آپ کی بہت خدمت کرے گی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور آپ سے بھی یہی امید رکھوں گا کہ آپ نور کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دیں گی، لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا رویہ نور کے ساتھ خراب کیا تو پھر میری بھی مجبوری ہے، میں اس لڑکی کو مزید کوئی بھی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ روبینہ بیگم کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، لیکن یہ وقت عقل سے کام لینے کا تھا، اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر نور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسد بھی خوش ہو گیا اور نور بھی۔ پھر سب کے سامنے ان کی شادی کا ایک چھوٹا سا فنکشن بھی کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ نور کے ساتھ اسد کی شادی ہو چکی ہے، لیکن دل میں وہی غم و غصہ تھا کیونکہ بھانجی نہیں آئی تھی۔ بہرحال
اس وقت تو وہ نور کے ساتھ کوئی بھی برا رویہ نہیں کر سکتی تھیں، کیونکہ ان کا ذرا سا برا رویہ اسد کو ان سے بہت دور کر دیتا، اس لیے انہوں نے نور سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ نور بھی ان کی بہت خدمت کرتی تھی، انہیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، لیکن شادی کو بس 2 ماہ گزرے تو کمپنی کی طرف سے اسد کو دبئی بھیج دیا گیا کہ وہاں پر موجود اسی کمپنی کی دوسری برانچ میں وہ 1 سال کام کرے گا اور اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی جائے گی۔ اسد کے لیے یہ خبر اچھی تھی، لیکن نور کے بغیر رہنا اس کے لیے بھی مشکل تھا۔ اسے نور سے محبت اس وقت سے تھی جب پہلی بار اس نے نور کو دیکھا تھا، اور اب تو صرف 2 مہینے ہی ایک دوسرے کی سنگت میں گزارے تھے۔ ایک طرف اسد کو دبئی جانے کی آفر ملی اور دوسری طرف نور حاملہ ہو چکی تھی۔ دونوں خوشخبریاں ایک ساتھ ملی تھیں، لیکن جب دبئی جانے کی خبر نور کو پتہ چلی تو اس نے رونا دھونا مچا دیا کہ وہ نہیں رہ سکتی اسد کے بغیر۔ لیکن روبینہ بیگم نے اس کو اپنے ساتھ لگایا، کہنے لگی میں ہوں نا، کیا تم مجھے ماں نہیں سمجھتی؟ نور کہنے لگی آپ کو میں ماں ہی سمجھتی ہوں، لیکن پھر بھی۔ وہ کہنے لگی 1 سال کی تو بات ہے، پھر اس کی تنخواہ بھی تو بڑھ جائے گی، ترقی بھی ہو جائے گی۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ وہ اسی تنخواہ میں رہے؟ دیکھو ترقی ہوگی، پیسے بڑھیں گے، تبھی تو بچوں کے اخراجات اٹھا سکے گا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ اسد کو تسلی ہو چکی تھی کہ اس کی والدہ اس کی بیوی کا بہت خیال رکھیں گی۔ وہ نور سے فون پر بات بھی کرتا تھا، اور بینا بیگم جانتی تھیں کہ نور اسد کو ایک ایک بات بتاتی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھتی تھیں۔ وہ اسے پھل دیتی تھیں، زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتی تھیں، اس کی خوراک کا بھی خیال رکھتی تھیں، لیکن اندر ہی اندر حسد کی آگ ان کے اندر بھڑکتی رہتی تھی۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ جب اسد کا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو وہ صرف بیوی اور بچے کو ہی دیکھے گا، انہیں بالکل فراموش کر دے گا۔ دونوں بیٹیاں بیرون ملک میں تھیں، سالوں بعد ہی آتی تھیں، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی طرف سے غافل ہو۔ حالانکہ اسد روزانہ روبینہ بیگم سے بھی فون پر بات کرتا تھا، وہ ان کی خیریت پوچھتا تھا، انہیں پیسے بھی بھیجتا تھا، لیکن نور کو الگ پیسے بھیجتا تھا، اس کا اکاؤنٹ الگ کھلوایا تھا، اور یہ بات روبینہ بیگم سے برداشت نہیں تھی کہ وہ بیوی کو مجھ سے زیادہ اہمیت کیوں دے رہا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، نور کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا اور وہ بہت ڈر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آپریشن کی ڈیٹ بھی آ گئی۔ روبینہ بیگم کہنے لگی نور ایسا کرو، چھت پر میری چادر ماسی دھو کر ڈال گئی ہے، تم وہ اتار کر لے آؤ، پھر میں تمہیں ہاسپٹل لے جاتی ہوں۔ ان کی چھت کی سیڑھیاں خراب ہو چکی تھیں، اس لیے لکڑی کی ایک عارضی سیڑھی تھی جسے صحن میں رکھا گیا تھا۔ نور ویسے بھی اس پر چڑھتے ہوئے بہت گھبراتی تھی، لیکن روبینہ کہنے لگی کہ میں نے سیڑھی پکڑ رکھی ہے، تم اوپر چڑھو اور مجھے چادر اتار کر دے دو۔ جب وہ آدھی سے زیادہ سیڑھیاں چڑھ گئی تو روبینہ بیگم نے سیڑھی کو جان بوجھ کر بری طرح سے ہلا دیا۔ نور اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیڑھیوں سے گر گئی۔ وہ منہ کے بل صحن میں گری تھی اور گرتے ہی تڑپنے لگی، اس کو بہت شدید درد ہونے لگا۔ وہ تڑپ رہی تھی اور روبینہ بیگم اس کے تڑپنے کا تماشا بڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھیں۔ نور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹل لے جائیں، میرا بچہ مر جائے گا، میں مر جاؤں گی، مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن روبینہ بیگم اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگیں، کہنے لگی بڑا شوق تھا نا تمہیں میرے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا، میں تو کب سے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ روبینہ کبھی بھی اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتی۔ یہ سن کر نور رو بھی رہی تھی اور درد سے کراہ بھی رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی نرم دل نظر آنے والی خاتون دل میں اتنی نفرت کی آگ لیے ہوئے ہیں۔ تڑپتے تڑپتے نور اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی اور روبینہ بیگم بے حد پریشان تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ بہرحال روبینہ بیگم نے اپنا جرم چھپانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ روح کو لرزا دینے والا تھا، اور اپنا کام نپٹانے کے بعد اس نے اسد کو فون کر دیا اور رونے لگی۔ اسد تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا اماں کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی نور ڈیلیوری کے دوران ہی مر گئی۔ یہ کہتے ہوئے ایسے رو رہی تھی کہ جیسے پتہ نہیں اسے نور سے کتنی محبت تھی۔ یہ سن کر تو اسد کے ہوش گم ہو گئے تھے، لیکن اسے ایک دن بعد کی ٹکٹ ملی۔ جب گھر آیا تو ماں سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی تمہیں بہت دیر ہو گئی تھی اس لیے میں نے نور کو دفنا دیا۔ یہ سن کر اسد پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، اسے بخار ہو گیا۔
2 दिन وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلا، لیکن پھر اپنی والدہ سے پوچھ کر نور کی قبر پر گیا۔ مٹی کی ڈھیری تھی جس پر نور کا نام دیکھ کر رونے لگا۔ اس کی قبر پر اس نے پھول بچھائے، وہاں پر روتا رہا، دعائیں مغفرت کرتا رہا۔ تبھی اس کے کندھے پر ایک وزن سا محسوس ہوا۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو قبرستان کا گورکن تھا۔ کہنے لگا، آپ کون ہیں اور اس قبر پر کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، یہ میری بیوی کی قبر ہے، چند دن پہلے اس کا انتقال ہوا۔ تو گورکن کے ماتھے پر بل پڑے۔ جو کچھ اس گورکن نے بتایا وہ اسد کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً سے اٹھ کر گھر پر آیا تو اس کی والدہ فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، شاید اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھیں۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر اسد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ اپنی ماں کو اس نے شک نہیں ہونے دیا کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ کچھ دن بعد روبینہ بیگم نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا گھر بسا لو، کب تک تم نور کی خاطر روتے رہو گے؟ وہ کہنے لگا، اماں، نور میرے خواب میں آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ یہ سن کر اس کی والدہ کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خواب کبھی سچ تھوڑی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہوئے اس کی زبان ہچکچا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سچ ہے، نور روز مجھے بتاتی ہے کہ وہ زندہ ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں اسے ڈھونڈ لوں، میں اسے ہر جگہ ڈھونڈوں گا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کہ بیٹا، میں نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا، اگر آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو میں نے اسے منہ دکھائی میں دی تھی، وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر اس کی والدہ اپنے ماتھے پر آنے والے پسینے پونچھنے لگیں، کیونکہ جلد بازی میں اس نے نور کے ہاتھ میں پہنے زیورات نہیں اتارے تھے۔ اسد کہنے لگا، اس انگوٹھی میں ایک ایسا الارم تھا جو میں نے لگوایا تھا۔ نور اگر مر جاتی تو وہ الارم مجھے سنائی دیتا، لیکن اب تک وہ الارم مجھے سنائی نہیں دیا۔ اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کل اس کی قبر پر جاؤں گا اور دیکھوں تو صحیح، میں نے تو اس کا آخری چہرہ تک نہیں دیکھا۔ یہ سن کر تو اس کی والدہ بدحواس ہوئی تھیں، کہنے لگیں، ایسا نہیں ہوتا، مردوں کو ایک بار دفن کر دیا جائے تو دوبارہ قبر کھود کر نہیں دیکھا جاتا، اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور وہ انگوٹھی شاید میں نے اتاری تھی، کہیں رکھ دی ہوگی۔ وہ کہنے لگا، تو پھر مجھے دیں، لیکن اس کی والدہ بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہی تھیں، کہنے لگیں، چلو میں تمہیں ڈھونڈ کر دے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن اسد نے محسوس کیا کہ اس رات اس کی ماں نے کھانا تک ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ وہ بہت پریشان تھیں۔ رات دیر تک اس کے کمرے کی بھی لائٹ جلتی رہی، لیکن جب اسد نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تو اس کی والدہ اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ جب دیکھا کہ وہ سو گیا ہے تو وہ اپنی چادر پہن کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ اسد بھی اٹھ کر اپنی ماں کا پیچھا کرنے لگا۔ اس کی ماں اسی قبرستان میں گئیں اور وہ اسی گورکن کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، جو انگوٹھی میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے؟ مجھے چاہیے۔ وہ کہنے لگا، میں نے آپ کا کام کیا تھا اور آپ نے اس کام کرنے کی قیمت مجھے دی تھی، میں وہ انگوٹھی بیچ چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے وہ انگوٹھی ہر حال میں چاہیے، مجھے بتاؤ تم نے کس کو بیچی ہے؟ لیکن پیچھے اسد آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اپنی والدہ سے کہنے لگا، آپ نے میری نور کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کر روبینہ بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے جب پیچھے بیٹے کو دیکھا تو شرمندہ ہونے لگی، کہنے لگا، آپ نے خالی قبر کھدوائی اور خالی قبر بند کروا کر نور کا نام لکھوا دیا اور گورکن کو سونے کی انگوٹھی دے کر چپ کروا دیا۔ وہ تو شکر ہے یہ گورکن ایماندار تھا، اس نے مجھے وہ انگوٹھی دے دی۔ اب مجھے یہ بتائیں میری نور کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے لگا تھا کہ تم اس کی خاطر مجھے چھوڑ دو گے بیٹا، میں تم سے بہت محبت کرتی تھی، تمہاری محبت میں شراکت داری پسند نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی برداشت کر سکی، اس لیے میں نے نور کو جان بوجھ کر چھت پر بھیجا اور عارضی سیڑھیوں کو کھینچ دیا۔ وہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئی، لیکن یہ بات میں چھپانا چاہتی تھی، اس لیے گھر کی پچھلی جانب کچی جگہ پر میں نے مٹی کھودی اور اسے دفنا دیا۔ لیکن ظاہر ہے میں جانتی تھی کہ جب تم آؤ گے تو مجھ سے پوچھو گے، اس لیے میں نے اس کی فرضی قبر کھدوائی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سچ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تم میری نیت پر شک نہ کرو، میں بس یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرو۔ اسد انہیں افسوس بھری نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آتا کہ میری ماں اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے۔
ماں کا اپنا مقام ہوتا ہے اور بیوی کا اپنا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا، میری بیوی اور بچے کو مار ڈالا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، کہنے لگا اگر آپ میری ماں نہ ہوتی تو میں آپ کو جیل میں پکڑوا دیتا، لیکن آپ میری ماں ہیں۔ آپ نے جو کچھ نور کے ساتھ کیا، قیامت کے دن آپ اس کا جواب ضرور دیں گی۔ اب میں واپس دبئی چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے، اور کبھی بھی آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے فون پر بھی سنا تھا آپ خالہ کو سب کچھ بتا رہی تھیں کہ آپ نے نور کے ساتھ کیا کیا، لیکن پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ روبینہ بیگم روتی رہ گئیں، لیکن اسد واپس دبئی چلا گیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ روبینہ بیگم کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ان کی حسد کی آگ نے ان کی اپنی زندگی کو ویران کر دیا۔ نہ بیٹا تھا، نہ بہو، اور نہ کوئی پوتا پوتی۔ اسد نے شادی ہی نہیں کی، بس اپنی ماں کو خرچ بھیج دیتا تھا۔